صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی عنایت کی کہ اپنی انتہائی مصروفیات کے دنوں میں، لیکن عید کا شو آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا، ایک خاص اس کا ایک آہنگ ہے، ایک خاص سٹائل ہے، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کسی اور انفرٹینمنٹ شو میں نہیں دیکھا تھا. سب سے پہلے آپ خبرناک میں آئے تھے اور چند دن تک ایک تذکرہ ہوتا رہا کہ آپ نے خان صاحب کو ناراض کر دیا ہے. حالانکہ خان صاحب نے اتنا انجوائے کیا، اور چند دن بعد خان صاحب کی طرف سے ایک سجیشن آئی تھی کہ میں جس دن لاہور آؤں آئی وانٹ ٹو سی یور ٹیم اگین. ہم نے ایک دوسرا شو بھی کیا اسی ٹیم کے ساتھ. اس وقت امان اللہ بھی تھے، آپ بھی تھے. 2010 میں سر. جی ہاں جی ہاں. آج بھی عید کے اس پرمسرت موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، یہ توفیق بخشی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہمارا ہیرو تھا، ہمارا کرکٹر تھا، ہمارا کپتان تھا. آج عمران خان ایک ایسا رہنما بن چکا ہے کہ عمران خان کے لیے ریورنس اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اس طرح بھر دی ہے کہ اب اس طرح کی ہنسی مذاق کرنے کو دل چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. اور اس میں عمران خان کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک جاہ و جلال ہوتا ہے نا ایک لیڈر کا، کہ آپ اس کے سامنے کہ دل نہیں چاہتا کہ آپ. اور یہی میری گزارش ہوگی کہ آج جو کچھ ہے، ہم نے جو باتیں کرنی ہے صرف اور صرف خان صاحب سے سننا ہے، اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ کم سے کم سیاست کا اس میں عمل دخل رہے. لگ دیا تو میرا بھی تعارف آپ کا کرواتے ہیں صاحب. ڈمی میوزیم سے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تشریف فرما ہے. نہ تو میاں صاحب تانوں اندر کنے آن دیتا ہے تے کیویں آ گئے تسی؟ سر میاں صاحب آپ گیٹ تے نعرے لا کے اندر لنگے نے، خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. ہاں صاحب، آپ کے ٹائیگرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دن لاٹھیاں بھی کھائیں، جنہوں نے ٹیئر گیسنگ بھی برداشت کی، جنہوں نے گالیاں بھی کھائیں اور صحبتیں بھی جیل کی برداشت کی. ہم نے ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہے، اور پھر دیگر کچھ لوگ اور بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہے. سب سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا سوال کروں جو بالکل مختلف ہو، اور وہ یہ کہ آپ کی لائف کا میرے حساب سے سب سے اہم واقعہ نہ آپ کا وزیر اعظم بننا ہے، نہ آپ کا ڈائریاں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلنا ہے، نہ آپ کا ورلڈ کپ اٹھانا ہے، اور نہ شوکت خانم کی سنگ بنیاد رکھنا ہے. میرے خیال میں آپ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ زندگی میں یو ٹرن لینا ہے. جو لائف میں آپ نے یو ٹرن لیا جب آپ اللہ کی راہ پہ چل نکلے، اور وہ عمران وہ صدیوں بلکہ گیلیکسیز پیچھے چھوڑ آئے اسے، جسے ایام جاہلیت کا عمران کہتے ہیں. تو یہ چینج کس طرح رونما ہوئی؟ دیکھیں آفتاب، قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں. یقیناً. میری ماں چھوٹا سا میں جب تھا تو بستر میں سونے سے پہلے کہتی تھی کہ ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ لگا. تو مجھے جو سیدھے راستہ بچپن میں اور بڑا بھی ہو رہا تھا، ٹین ایجر بھی، ہم سیدھے راستے کو بڑا بورنگ راستہ سمجھتے تھے. جو دوسرا راستہ تھا جو سیدھا نہیں تھا وہ بڑا اٹریکٹیو لگتا تھا، یعنی جو گلیمر کی ورلڈ تھی. اور مجھے اللہ نے موقع دیا، ہر قسم کی میں نے زندگی دیکھی کرکٹ کی وجہ سے، باہر بھی رہا، ساری دنیا ٹریول کی. تو میرا جو دین کی طرف آنا تھا وہ ایک ایسا سفر تھا جو کہ خود ہی اپنی زندگی کو دیکھ کے، دنیا دیکھ کے، جس کو ہم سمجھتے تھے بڑی گلیمرس ورلڈ ہے. مثلا آپ اگر فلمیں دیکھیں، آپ اور ہم جب شروع میں تھے ویسٹرن فلمیں دیکھتے تھے، اسپورٹس ورلڈ کے اندر بھی، تو جو ہیروز تھے وہ سارے سیدھے راستے پہ نہیں تھے، وہ دوسرے راستے پہ تھے. بالکل بالکل دوست. تو ہمارے رول ماڈلز ادھر تھے، اور ماں کہتی تھی سیدھے راستے پہ لگو. میں نے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ ریئلائز کیا جو ہمارے رول ماڈلز پاپ سٹارز تھے انگلینڈ کے اندر، جو امریکہ کے اندر، تو میں ان کو ملا اپنی زندگی میں، ان کی پھر زندگیاں دیکھی، تو مجھے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ وہ جو ہمیں اٹریکٹیو راستہ لگتا تھا اصل میں وہ تباہی کا راستہ ہے. گھر اجڑ گئے، ڈرگ کلینکس میں خودکشیاں، یعنی وہ ہم تو زندگی میں جو دوزخ جو بربادی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس گلیمر ورلڈ کی. اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ اصل میں سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ اندر سے انسان کو سکون دیتا ہے، خوشی دیتا ہے.
भले से मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किल देखिए जी, असल में सीधा रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, वो है सीधा रास्ता। अब तो उसकी रास्ता देखने के लिए उनकी आप जिंदगी पढ़ें या उनकी जिंदगी क्या थी, तो उनकी जिंदगी तो बड़ी मुश्किल जिंदगी थी, आसान जिंदगी तो नहीं थी। उनकी जिंदगी में तो मुसलसल चैलेंजेस थे। और वो यानी जब अपने अरूज पे पहुंचे, मैं ये सारी अपने बच्चों को भी बताता हूं, तो जो उनको अरूज था जब फतह मक्का हो गई, जब वो आखिरी खुतबे पे गए, तो आखिरी खुतबे पे लाख लोग अराफात के ऊपर नीचे जमा हुए, बड़ा जबरदस्त खुतबा है उनका। तो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, अगर आप उसको पढ़ें तो आखिर में वो पूछते हैं कि लोगों को कि गवाही दो अल्लाह के सामने कि मैंने दियानतदारी से अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया। तो वो जब पहली रोब जाता है, फिर वो 10 रोज पे पीछे जाते हैं, वो पीछे आवाज करते थे, वो पीछे आवाज जाती थी। तो जब पीछे तक आवाज पहुंची तो एक शोर उठ गया कि हाँ नबी, आपने दियानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया। फिर लोगों ने रोना शुरू कर दिया। रोना इसलिए शुरू कर दिया कि लोगों को एकदम खौफ आया कि ये तो अब हमारे पैगाम अल्लाह का पूरा कर दिया। तो जाने की बात तो अब तो लोगों ने रोया। तो कहने का मकसद ये था कि उनकी जिंदगी सारी मुश्किल थी, लेकिन जब आसान वक्त आया तो वो दुनिया से जाने का वक्त आ गया। जब हम आसान जिंदगी ढूंढते हैं उसमें अजमत नहीं है, अजमत उस जिंदगी में है जो जद्दोजहद का नाम है, जो उनकी जिंदगी।